أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صلوات پڑھی عزیزان گرامی، تاریخ سے عبرت لینا اور اس عبرت سے اپنی زندگی کو سنوارنا، اسی کا نام اسلامی بیداری ہے۔ بیدار شخص وہ ہے جو ہر واقعے اور ہر حادثے سے سبق لے، عبرت لے اور اپنی زندگی کو اس سبق اور اس عبرت کے پرتوں میں سنوارنے لگے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ مؤمن وہ ہے جس کا ہر دن گزشتہ دن سے بہتر ہو، ہر دن گزشتہ دن سے بہتر ہو، بہتری کی طرف گامزن ہے۔ یہ مسلسل سفر ہے، یہ اسٹرگل ہے، اسی کا نام حیات ہے۔ حیات اسٹرگل کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو کوشش کے علاوہ کوئی چیز نہیں دی جاتی۔ یہ دنیا شارٹ کٹ والی دنیا نہیں ہے، مفت میں کوئی چیز یہاں ملنے والی چیز نہیں ہے، کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی۔ ایفرٹس چاہیے، کوشش چاہیے، تلاش چاہیے۔ جتنی ظرفیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا جتنی ظرفیت ہم اپنے اندر بڑھاتے جاتے ہیں اتنی ہی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نعمتیں مفت میں کسی کو نہیں دی جاتی، ایفرٹ چاہیے، کوشش چاہیے، تلاش چاہیے۔ کوشش کریں، ظرفیت بڑھے، پھر اللہ نعمتوں کو نازل فرمائے گا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اور انبیاء کرام نے راستے بتائے ہیں، جو ان کے راستوں پر چلتا جائے گا ظرفیت کو بڑھاتا جائے گا، نعمتیں ملتی جاتی ہیں۔ ویسے خداوند متعال نے نعمتوں کو سب کے لیے رکھا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اس کی عام نعمتیں مسلمانوں پر، مومنین پر، متقین پر، منافقین پر، کفار پر، ملحدین پر، دشمنان خدا پر بھی اللہ نعمتوں کو نازل کرتا جاتا ہے۔ یہ نعمتیں عام ہیں، اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ سب پر نعمتوں کا نزول ہو، کوئی محروم نہ رہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی عام ہیں، سب کے لیے ہیں۔ اب جو جتنی ظرفیت کو بڑھاتا جائے گا ان نعمتوں کو حاصل کرتا جائے گا۔ اور اللہ جہاں رحمان ہے وہاں رحیم بھی ہے۔ کچھ مخصوص نعمتیں خدا کی ہیں جو صرف مومنین کو، متقین کو، صالحین کو ملتی ہیں۔
غیر مومنین، غیر متقین، غیر صالحین کو وہ نعمتیں نہیں ملتی. اور وہ نعمتیں ظاہر سی بات ہے مخصوص نعمتیں، یعنی ان کا اگر موازنہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے وہ نعمتوں سے جو رحمانیت کے تحت نازل ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. بڑی عظیم نعمتیں ہوتی ہیں، چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں. عموماً چونکہ ہماری ذہنیت مادیت سے ملی ہوئی ہے، ہم ٹچبل چیزوں کو، محسوسات کی دنیا میں رہتے ہیں، ایسی چیزوں کو جلدی سمجھ لیتے ہیں جو حواس خمسہ کے اندر ہوتی ہیں، لہذا ان نعمتوں کو بڑی سمجھتے ہیں. اور وہ نعمتیں جو ہمارے حواس سے خمسہ سے ظاہر ہیں، میٹیریل نہیں ہے، اسپرچول ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، دشوار ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اگر بہشت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے تو مثالیں دی ہیں کہ دیکھو وہاں پر جاؤ گے تو دودھ کی نہریں ملیں گی، شہد کی نہریں ملیں گی، باغات ملیں گے، طرح طرح کی میوہ جات ملیں گے. در حقیقت وہ میوہ جات جو وہاں پر ہمارے لیے مہیا ہیں، جو ہم یہاں پر مستفیض ہو رہے ہیں، ان کا موازنہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض علماء آیت اللہ مشکینی خدا رحمت کرے امام جماعت قوم کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو جو مثال دی گئی آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. وہاں پر کوئی سیب ملنے والا نہیں ہے، سبحان اللہ. وہاں کوئی آپ کو دودھ کی نہریں یا شہد کی نہریں ملنے والی نہیں ہے، باغات نہیں ہے. وہاں پر آپ جو صلوات پڑھیں گے اس صلوات کی لذت ان میوہ جات سے کہیں بلند ہوگی. یہی جو ائمہ معصومین کے ساتھ اب بیٹھ رہے ہیں، جو لذت آپ کو محسوس ہوتی ہے ان کی معیت میں رہتے ہوئے، وہ ان باغات کی طرف آپ رجوع تک نہیں کریں گے، سب چھوٹی ہو جائیں گی، حقیر ہو جائیں گی. یہ بلند نعمتیں ہیں جس کو ہم اس دنیا میں کم از کم درک نہیں کریں گے. ایک مثال دے دوں، مثال دے کر اپنے موضوع پر آ جاؤں. معمولاً ہم بچوں کو کھلونے پیش کرتے ہیں، بچے کھلونے سے بہت آشنا ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں بچے، اور بار بار وہ درخواست کرتے ہیں کھلونے دیے جائیں. ٹرک ہے، پلین کی صورت میں ہے، بس کی صورت میں ہے، گاڑی کی صورت میں ہے، کھلونے دیتے ہیں. بچہ اس ٹرک کو صحیح ٹرک سمجھتا ہے. جب پلین دی جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے یہی پلین ہے، اور اس سے ایسے کھیلتا ہے گویا وہی پلین اڑا رہا ہے. بچے کو معلوم نہیں کہ یہ حقیقی پلین ہے، بلکہ اس کو حقیقی سمجھ کر اس سے کھیلتا جاتا ہے. حقیقت میں یہ حقیقی پلین نہیں ہے، پلین کچھ اور ہے. بچہ نہیں سمجھ رہا ہے، بچہ اسی کھلونے کو پلین سمجھ چکا ہے. یہی حقیقت ہے ہماری اس دنیا کی نعمتوں سے. اللہ نے نعمتوں کو اس دنیا میں عطا کیا، ہمارے ہاتھوں میں ملی یہ نعمتیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو کھلونا ہے. حقیقت تو تمہیں آخرت میں ملنے والی نعمتیں ہیں. یہاں پر صرف مثالیں دی گئی ہیں تاکہ تم ان نعمتوں سے آشنا ہو جاؤ، وہاں جاؤ تو چونک نہ جاؤ. یا ہر چیز سے آشنائی مل جائے، ٹرائل ہے، کچھ دن کی دنیا ہے، یہ کھلونے ہیں، کھیل لو. جب وہاں جاؤ گے تو تمہیں حقیقت ملے گی، وہاں پر حقیقی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے. تو عزیزان محترم، اس دنیا میں کوشش کے علاوہ کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. کچھ لوگ شارٹ کٹ جانا چاہتے ہیں، مولانا ایک ایسی تعویذ دے دو کہ میں راتوں رات ملینر بن جاؤں. ایسا ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر پوچھتے رہتے ہیں لوگ، ایسی تعویذ لکھ کے دے دو کہ میں راتوں رات ملینر بن جاؤں. میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، موجود دعوات میں مفصل فہرست ہے تعویذات کی. اس کا تعویذ کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. سب سے بڑا اثر اس کا یہ ہے کہ انسان کو کانفیڈنس عطا کرتا ہے، انسان کو ایک پشت پناہی دیتا ہے، ایک بیک بون ہوتا ہے انسان کا کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پیچھے ایک طاقت ہے، ایک معنویت ہے، خدا ہے، ائمہ ہے، انبیاء ہیں، تو ان کو ساتھ لے کر میں آگے بڑھوں گا تو مجھے رکاوٹ نہیں بنے گی. سبحان اللہ. تو یہ خود ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کو تعویذ کہتے ہیں. اور تعویذ میں اگر غور سے مطالعہ کریں تعویذ کا، اور وہ حرز اور جو ائمہ معصومین نے نقل فرمایا ہے اور ائمہ معصومین سے منقول ہے، اس کا غور کریں گے تو ایک انڈیکیشن ہے آپ کی زندگی کے لیے. دعا، تعویذ، حرز ایک انڈیکیشن ہے، ڈائریکشن دیتا ہے. مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان میں آپ دعا کرتے ہیں، پروردگارا تمام بھوکوں کو سیراب کر، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے عطا کر. آپ دعا کرتے ہیں مسجد میں، آپ کیسے سمجھیں کہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟
آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں قیامت کے دن جائیں گے تو آپ کا رزلٹ مل جائے گا, معلوم ہوگا کتنی نمازیں آپ کی قبول ہوئی ہیں, کتنے روزے آپ کے قبول ہوئے ہیں, کتنے اعمال آپ کے قبول ہوئے ہیں, کون سی دعائیں آپ کی قبول ہوئی ہیں, کون سی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں. نہیں, معمولاً ہم لوگ امتحان دیا کرتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں, ویسے ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہے, ابھی بھی امتحان دے رہے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں جب امتحان دیا کرتے تھے, امتحان ہال کے باہر جب آتے تھے ایگزامینیشن ہال کے, تو اپنے آپ کا جائزہ لیتے, تھوڑے نمبر دے دیتے اور ہم خود معین کرتے کہ بس اتنے نمبر ہم لے سکتے ہیں. رزلٹ کے جب رزلٹ کا وقت آتا دیکھتے تو تقریباً نزدیک ہوتا, کوئی اتنی دوری نہیں ہوتی تھی ہمارے رزلٹ میں اور جو رزلٹ ایکچوئل آتا تھا. تو رزلٹ دیکھنے کے لیے رزلٹ کا ڈے اناؤنسمنٹ ڈے تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود جج کر سکتا ہے انسان کہ کیسا لکھا ہے. اسی طرح اگر اعمال جو انجام دے رہا ہے, جو دعائیں کر رہا ہے, خود جان سکتا ہے کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے, میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, خود سمجھ سکتا ہے. یہیں پر نمبر مل سکتے ہیں. کیا وہ کیسے کا آثار اور فلسفہ بیان کیا گیا ہر عمل کا, اور ہر دعا میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ایک ڈائریکشن ہے, انڈیکیشن ہے ایک خاص عمل کی طرف. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, نماز کیا کرتی ہے؟ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. ٹھیک, نماز کا یہ اثر ہے. اگر کوئی انسان نماز پڑھے خود جج کر سکتا ہے کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اتنی نماز پڑھتا جائے گا, جتنا برائیوں سے دور ہوتا جائے گا, معلومات اس کی نماز قبول ہو رہی ہے. یعنی نماز کا اس کے اندر اثر ہو رہا ہے, چینجز آ رہے ہیں, تبدیلی آ رہی ہے اس کی زندگی میں, تو معلوم ہے کہ میری نماز قبول ہو گئی. پھر ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت تک. قیامت میں تو جزا ملنی ہے. دنیا میں اللہ نے دنیا ہی میں جزا رکھی ہے اور قیامت میں مزید جزا ہے. یہ خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا ہے کہ خدا بہانے ڈھونڈتا ہے کہ بندے پر کس طرح نعمتوں کا نزول کروں, بہانے تلاش کرتا ہے خدا متعال. اب ماہ رمضان ہم نے دعا کی, پروردگارہ بھوکوں کو سیر کر, جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے عطا کر. آپ مسجد میں دعا کی, باہر آئے, دیکھا ایک بھوکے کو دیکھا, آپ نے اس کو کھلا دیا, تو معلوم ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. ایک بھوکا تو سیر ہو گیا, تو آپ نے جو دعا کی ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی. جس کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑے دے دیا, آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو عزیزان محترم, دعا صرف لقلقہ زبان کا نام نہیں ہے. دعا ڈائریکشن دے رہی ہے, انڈیکیشن دے رہی ہے کہ کیا کرو کیا نہ کرو. آپ دعا کریں 100 مرتبہ کہیں گے پروردگارہ بھوکے کو سیر کر, بھوکے کو سیر کر, بھوکے کو سیر کر, اور باہر آئے جب بھوکے کو دیکھا آپ نے کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں دیا, تو معلوم ہے کہ آپ کی یہ دعا لقلقہ زبان ہے, دعا نہیں ہے. اگر دعا ہوتی تو آپ کو انڈیکیشن مل چکا ہوتا, آپ کو ایک ڈائریکشن مل چکا ہوتا. تو عزیزان محترم, تعویذ, ہرز, یہ سب چیزیں انڈیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر. غور سے جا کے دیکھیے دعاؤں میں یا ہرز میں یا تعویذ میں, جس چیز کو ہرز ہے, جس چیز کی وہ تعویذ ہے, اس کی طرف آپ کو رغبت دلائی جاتی ہے. کچھ فارمولا اس میں بیان ہوتا ہے, اس فارمولے پر عمل کرو گے تو آپ وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, وہ بحث الگ بحث ہے, اس کے لیے الگ اشرا درکار ہے کہ دعا کیا چیز ہوتی ہے, تعویذ کیا چیز ہوتی ہے, ہرز کیا چیز ہوتی ہے. مگر اللہ نے اس دنیا کو سبب اور مسبب کی دنیا بنایا ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ, سبب اور مسبب کی دنیا. ایفرٹ چاہیے, کوشش چاہیے, کوشش کی تو ملے گا, کوشش نہ کی تو نہیں ملے گا. مولانا تعویذ لکھ کے دے دیجئے میں راتوں رات ملینر بن جاؤں. اگر مولانا آپ کو تعویذ لکھ کے دیتے کہ آپ ملینر بن جاتے, تو مولانا خود اپنے لیے کیوں نہیں تعویذ لکھ لیتے؟ بھائی مولانا خود اپنے لیے تو تعویذ لکھ لینا چاہیے نا. تو ایسا شارٹ کٹ اسلام میں نہیں ہے. تعویذ کی اپنی جگہ اہمیت ہے, ہرز کی اپنی جگہ اہمیت ہے, مگر وہ ایکسپیکٹیشن ہم نے جو تعویذ سے رکھا ہے وہ روایت میں نہیں بیان کی گئی ہے. تعویذ کا وہ اثر نہیں جو ہم نے سوچ رکھا ہے. تو اس دنیا میں ایفرٹ ہے, کوشش ہے, تلاش کرو, نعمتیں مل جائیں گی. اللہ نے نعمتوں کے اسباب کو فراہم رکھا ہے, سب کو فراہم کیا ہے, چاہے مومن ہو, کافر ہو, منافق ہو, ملحد ہو, مشرک ہو, سب کے لیے کوشش کرو, نعمتوں کو پالو. البتہ خاص نعمتیں مومنین کے لیے سے مخصوص ہیں, جو کافر کو نہیں ملیں گی, مشرک کو نہیں ملیں گی, وہ الگ بحث ہے. مگر نعمتوں کے وسائل کو اللہ نے فراہم کیا ہے, تلاش کرو, حاصل کر لو. مگر اللہ کے نظام کی مخالفت جو ہم کرتے ہیں تو ان نعمتوں کو ہم نقمتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. نقمت بن جاتی ہے, بلا بن جاتی ہے, عذاب بن جاتا ہے. اللہ نے بارش کو
کہ فلاں جگہ اتنی بارش ہونی چاہیے، موسم کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے معین کیا ہے۔ ہم لوگ جب گناہ کرتے ہیں، جب اجتماعی گناہ ہوتا ہے، ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، تو فلڈ سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ مت کہو کہ فلڈ اللہ نے بھیجا، نہیں، اللہ ارحم الراحمین ہے، فلڈ کیوں آپ کو فلڈ سے کیوں دوچار کرے؟ اور فرما رہے ہیں آپ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ قرآن میں آیت ہے، ارشاد فرما رہا ہے خداوند متعال، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو نیکی تمہیں ملے گی، جو نعمت تمہیں ملے گی، وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ کی سوا کوئی سورس ہے ہی نہیں۔ اللہ منبع خیر ہے، سرچشمہ خیر ہے، سرچشمہ برکت ہے۔ جو کچھ نعمتیں، جو کچھ حسنات تمہیں ملنے والی ہے، فمن اللہ، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی بدی، جو بھی برائی، جو بھی کھٹاس آپ کو ملنی ہے، جو پرابلمز آپ کو آنے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے کچھ تو کیا ہوگا جو آج اس نقمت سے دوچار ہو گئے ہیں، آج یہ پریشانی سے لاحق ہو رہی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو روایتوں میں لکھا ہے استغفار کیا کرو، استغفار کرو، اس لیے کہ پریشانی کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے مولا کہنا دیکھیے، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو نقمتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پروردگارہ، آج شب جمعہ بھی ہے، پروردگارہ دعائے کمیل میں مولا کائنات ارشاد فرمائے، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کیجئے، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روک لیتی ہیں۔ تو معلوم ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہماری دعاؤں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہماری دعاؤں کو باب استجابت سے ٹکرانے سے روک لیتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی نعمت میں بدل جاتی ہے تو ہماری غلطی ہمارے ہاتھوں سے ہے۔ جو خدا ہمارے ایفرٹ کی وجہ سے، ہماری کچھ نیکی کی وجہ سے، ہماری تلاش کی وجہ سے کوئی نعمت ہمیں عطا کرتا ہے، وہی خدا ہمارے گناہ کی وجہ سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھیے گا ہمیشہ کہ کوئی بھی نعمت آتی ہو تو مولا کائنات نے فرمایا، جب کوئی خوشی لاحق ہوتی ہو تو اتنا بھی خوش مت ہو جاؤ کہ تم تکبر سے دوچار ہو جاؤ۔ جب کوئی غم ہوتا ہو تو اتنا بھی مغموم نہ رہو کہ تم مایوس ہو جاؤ، نہیں، ایک بیلنس کو مینٹین کرنا ہے۔ ایسا بیلنس کہ نہ اتنا خوش ہو کہ وہ آخرت بھول جائے، اور نہ اتنا غم سے دوچار ہو کہ وہ مایوس ہو جائے، نہیں، ایک ایسا بیلنس ہو کہ کبھی اس دنیا کا نام ہی خوشی اور غم کو ہمکنار ہونا ہے۔ یوم لکا و یوم علیک، ایک دن تمہارے فیور میں ہے، ایک دن تمہارے اگینسٹ میں ہے۔ یہ دنیا کی ماہیت ہی ایسی ہے، دنیا کی حقیقت ہی ایسی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر تم ٹرانکولیٹی، پیس اور سکون اس دنیا میں تلاش کرنا چاہتے ہو تو دیکھو غلط جگہ تلاش کر رہے ہو۔ اللہ نے سکون کو اس دنیا میں خلق نہیں کیا، کہیں اور خلق کیا ہے، آپ غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ سکون 100% ٹرانکولیٹی کے، کوئی پریشانی نہ ہو، ایسا کوئی انسان کو آج تک ہم نے دیکھا نہیں اور دیکھیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ خدا نے ایسی ٹرانکولیٹی کو، ایسے سکون کو اس دنیا میں پیدا نہیں کیا، اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا، تو کسی اور دنیا میں جانا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، کوئی نہ کوئی ایفرٹ ہونا چاہیے تاکہ اللہ نعمتوں کا نزول کرے، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان نعمتوں کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ جو نعمت کو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ جب کوئی چیز ملتی ہے تو اکڑ نہ جاؤ، دولت مل گئی میں مالا مال ہو گیا تو اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دولت کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، جیسے آتی ہے ویسے جاتی بھی ہے۔ صحت مل گئی، جوانی ہے ماشاءاللہ، تو اکڑ نہ جاؤ، اس لیے کہ جو جوانی آتی ہو تو اس کو جانا ہی ہے، اس کو تو جانا ہی ہے۔ انسان صحت سے خوشحال ہے تو بیماری لاحق ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا اور اپنے رشتے کو خدا سے باقی رکھنا، یہ مومن کا شیوا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارا موضوع تاریخ سے عبرت لینا۔ بس مختصر سے وقت میں تاریخ کے کچھ واقعات پیش کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے ہماری بحث آگے بڑھتی جائے گی، ہم انبیاء کے اور جو صلحاء کے اور اتفاقاً اشرار کے بھی جو ان کے زمانے میں جو واقعات گزرے ہیں اس کو لیتے ہوئے آئیں گے، صدر اسلام تک پہنچیں گے۔ جب صدر اسلام میں پہنچیں گے تو ہم زیادہ محظوظ ہوں گے۔ جیسے جیسے اپنے زمانے سے قریب تر ہوتے جائیں گے، ہماری جو حواس سے خمسہ ہیں اس کو سمجھنا بہت آسان
ہو جائے گا. یعنی ہم جب نزدیک ہوتے ہیں زمانے سے، نزدیک کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں، معلوم ہوگا کہ بھائی ہم بہت قریب ہو رہے ہیں، زیادہ محظوظ ہوں گے. جب پرانے واقعات ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت پرانے. نہیں، خداوند متعال نے قرآن میں ان چیزوں کو دہرایا ہے، اور قرآن جاویدہ ہے الی یوم القیامہ. یعنی یہ پرانی چیز نہیں ہے، یہ ٹھوکا دے رہا ہے قرآن، جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیکھو اس کو پرانے قصے مت سمجھو، بلکہ ان قصوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے سبق ہے، درس ہے. مل جل کے صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. عقلمند وہ ہے جو عبرت لے، سبق لے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علی نبینا وآلہ السلام کے دور میں شام، جو سیریا آج کل ہے، اور فلسطین، وہ سب ایک علاقہ تھا. وہاں پر اقالمہ نام کا ایک گروہ تھا جو حکومت کرتا تھا. ظالم گروہ مظلوموں پر بے انتہا ظلم کرتے تھے اور بت پرستی کو رواج دیتے تھے، اور جو وہ چاہتے وہی قانون کو لاگو کرتے. جناب موسیٰ ظاہر سی بات نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. جب کوئی برائی کسی سوسائٹی میں ہوتی ہے اور صالح لوگ، نیک لوگ اگر اس برائی کو دیکھ کر خاموش رہ جاتے ہیں تو خداوند متعال ان کو بھی ان بروں کے ساتھ محشور کرتا ہے. صالحین، آپ اچھا عمل کر رہے ہیں، نیک اعمال بجا لا رہے ہیں، مگر برائی کو دیکھا، روکا نہیں، تو آپ بروں کے ساتھ آپ کا شمار ہوگا. یعنی برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی ایک برائی ہے، برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی ایک برائی ہے. بہرحال اس کے خود ایک طریقے ہیں کہ ہر طریقے سے آپ کو برائی نہیں روک پاتے ہیں. بہرحال اس کے ایک طریقے ہیں، اس کے ایک ٹیکٹکس ہیں، اس کے ایک شرائط ہیں. ان شرائط کے تحت آپ کو آگے بڑھنا ہے. نبی ہے، رسول ہے خدا کے، اور اولو العزم پیغمبر سے ایک ہیں. نصیحت کی، پیغام بھیجا، بہت کچھ کوشش کی، مگر یہ لوگ تھے جو طغیانی میں یک کتاز میدان تھے، باز نہیں آ رہے تھے. جناب موسیٰ نے اپنے جانشین یوشع ابن نون کو کمانڈر بنایا اور خود ساتھ چلے تقریباً 10,000 کی فوج لے کر، تاکہ اس قوم کو سبق سکھایا جائے. اتفاق سے اس قوم کے درمیان میں ایک عالم رہتا تھا جو مستجاب الدعوہ تھا. بے انتہا عبادت کی اس نے، اتنی عبادت کی کہ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ نے اسے اسم اعظم کا علم دے دیا. اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ آپ ماہ رمضان میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں. جوشن کبیر کس کو کہتے ہیں؟ جوشن کبیر یعنی پیغمبر اسلام ایک کسی جنگ میں بہت شدت سے گرمی تھی، شدید گرمی تھی، زرہ پہنے ہوئے تھے، زرہ لوہے کی زرہ تھی. تو جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ اپنی زرہ کو اتار دیں. زرہ کو کہتے ہیں جوشن، عربی میں جوشن. زرہ کو اتار دیں، یہ آہنی زرہ آپ کے بدن پر گرا گزر رہی ہے، اس کو اتار دیں. اس کے بدلے میں اس دعا کو پڑھیں، دعائے جوشن کبیر کو پڑھیں. آپ اور آپ کے اصحاب اس دعا کے ذریعے سے محفوظ رہیں گے. یعنی یہ دعا اس زرہ کا کام کرے گی. یہ جوشن ہے، اسے جوشن کبیر کہتے ہیں. جوشن کبیر میں کیا ہے؟ اس کے 100 فریزز ہیں، 100 قسمتیں ہیں. ڈیوائڈ کیا جائے تو 100 الگ الگ حصے ہیں. ہر حصے میں اللہ کے 10 نام ہیں، اور 10 نام یعنی 100 حصوں میں تقسیم کریں، ملٹیپل کریں تو آپ کتنے ہو گئے اللہ کے نام؟ 1000 نام. تو 1000 نام جوشن کبیرہ میں اللہ کے مذکور ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک نام اللہ کا اس میں، ان 1000 ناموں میں اسم اعظم ہے. اسم اعظم یعنی کیا ہے؟ اگر معرفت کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اسم اعظم ہے اور اس اسم اعظم کا نام لیں گے تو آپ معجزات کر سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی مثال دوں تاریخ کی کہ جناب سلیمان پیغمبر تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ ملکہ سبا سے تخت کون لا سکتا ہے، کتنی جلدی میں لا سکتا ہے. کسی نے کہا میں 24 گھنٹوں میں حاضر کر دیتا ہوں، کسی نے کہا میں 1 گھنٹے میں. تو ان میں سے ایک شخص اٹھاؤ جس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر دوں گا.
وقال من عنده علم من الکتاب، کس نے کہا؟ جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا. تھوڑا سا کتاب کا علم، مفسرین فرماتے وہ اسم اعظم جانتا تھا. اسم اعظم کو جیسے لیا معرفت کے ساتھ تو جو چاہے کر سکتے ہیں. تخت بلقیس کو اٹھا لایا، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہو گیا. کہ یہ ہے اسم اعظم. اب مجھ سے یہ نہ کہیے گا کہ وہ آصف بن برقیہ تھا اور وہ تاریخ کا واقعہ ہے، قرآن میں درج ختم. نہیں، اسم اعظم آج بھی اسم اعظم ہے. جو خدا آصف ابن برقیہ کا خدا ہے، ہمارا خدا بھی وہی خدا ہے. سبحان اللہ. بے شک خدا نہیں بدلا، اسم اعظم نہیں بدلا، بس آصف ابن برقیہ کی کمی ہے. سبحان. چاہیں تو ہم بھی آصف ابن برقیہ بن سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے جاننا؟ دیکھیے، جاننا کے معنی یہ نہیں کہ آپ جان لیتے ہیں. 1000 نام تو آپ پڑھتے ہیں، ہر سال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، مقید بھی ہیں پڑھتے ہیں، اللہ توفیقات میں اضافہ کرے. مگر جاننے کا معنی یہ ہے کہ انر پیوریفیکیشن کے ساتھ اس کے کچھ قوانین ہیں. یعنی انسان اسم اعظم کو لیتا ہو تو اس کی سنخیت اسم اعظم سے ملنی چاہیے. یعنی اس کے اعمال، اس کے کردار اتنے پیور ہونا چاہیے. جب اسم اعظم لیتا ہو تو اللہ اس کو اسم اعظم کنسیڈر کرے. تو ہر آدمی جب نام لکھے زبان سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے، ایک ورڈز ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے. ورڈز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان معنی کی جو اہمیت ہے، جو حقیقت ہے، اس حقیقت کو جان کر اپنے اندر کی پیوریفیکیشن کے ساتھ، اپنی صفائی کے ساتھ جب اسم اعظم کو اسم اعظم سمجھ کر نام لیں گے تو اللہ اس کو اسم اعظم کنسیڈر کرے گا اور جو مانگو وہ ہو جائے گا. تو عزیزان محترم، کمی ہے. ہم لوگ معمولاً یہ سوچتے ہیں کہ آؤٹر لیئر کو پیور کریں. معمولاً سجاوٹ جو ہم لوگ باہر کی سجاوٹ کو دیکھتے ہیں، جبکہ سجاوٹ اندر سے ہونی چاہیے. بہرحال ایک بڑا موضوع ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بھائی ظاہری کیا ہوتی ہے، باطن کیا ہوتی ہے، باطن کو کیسے پیور کیا جاتا ہے، ظاہر کا کتنا اثر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہر کو بالکل چھوڑ دیا جائے، نہیں، ظاہر بھی باقی رکھنا چاہیے. مگر اصل چیز کیا ہے؟ وہ باطن ہے، جو حقیقت ہے، جو اپنے اندر کی پیوریفیکیشن ہے، پاکیزگی ہے، تزکیہ نفس ہے. تو ان میں سے اسم اعظم کے معنی کیا ہے؟ یعنی وہ آپ اسم اعظم کو لے گیا معرفت کے ساتھ تو آپ جو چاہے معجزہ کر سکتے ہیں. تو اس عالم دین جو بنی اسرائیل کا عالم تھا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. سورہ اعراف میں 175 اور 176 آیت میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اس کا نام تھا بلعام باعورا. پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے. بلعام باعورا بڑا عالم دین تھا، بڑی محنت کی. اس نے اسم اعظم کو جان لیا اور مستجاب الدعویٰ بن گیا. مستجاب الدعویٰ یعنی جو دعا مانگے اللہ نے قبول کر لیا. اور لوگ اس کے، ظاہر سی بات ہے، بڑی دکان کھل جائے گی نا. جب مستجاب الدعویٰ ہو تو بڑی دکان کھل جائے گی. لوگ جاتے، جو بھی حاجت ہوتی یہ ان کے لیے دعا کرتا، حاجت لے کے آ جاتے. مشہور و معروف بادشاہ ان کے گھر پہ جاتے اور اپنی حاجتوں کو لے کر آتے. جب جناب موسیٰ لشکر کو لے کر پہنچے، قریب پہنچے، تو بادشاہوں نے، جو کمانڈرز تھے، وہ انہوں نے جان لیا کہ جناب موسیٰ کے مقابلے میں ریزسٹنس ممکن نہیں ہے. تو آئے شارٹ کٹ، آئے اس بلعام باعورا کے پاس. کہا آپ تو مستجاب الدعویٰ ہیں، ماشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. ایک کام ہمارے لیے کر دو، بددعا کر دو موسیٰ اور ان کے قوم پر، موسیٰ اور ان کے لشکر پر، کہ وہ نابود ہو جائیں. بلعام باعورا نے کہا کہ بھائی آپ ایک محال چیز مجھ سے مانگ رہے ہو، ایک ایسی چیز کہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ نبی ہیں، وہ صالحین میں سے ہیں، ان کے خلاف میں بددعا کروں یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کافی رشوت دی، کافی انہوں نے اس کو بڑا کیا اور بڑا چڑھا کے پیش کیا، مگر اس نے یہ جو ہے نہیں مانتا. آخر انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا. بہت توجہ چاہتا عزیزان محترم، اس کی بیوی کو کسی طریقے سے انہوں نے منوا لیا کہ انفلوئنس کرے. کبھی دوست کا انفلوئنس ہوتا ہے، کبھی بادشاہ کا انفلوئنس ہوتا ہے، اور میں سمجھ سب سے بڑا انفلوئنس تو شریک حیات کا ہوتا ہے. بھائی انفلوئنس ڈالو اپنا، کوشش کرو تاکہ وہ مان جائے. اب یہ ہے جو بہک گیا، شیطان نے اس کو بہکا دیا. اس نے کہا میں بددعا کر دوں گا. گدھے پر سوار ہو گئے، پہاڑ پر جانے لگے. کا مخصوص بلندی پر جانا ہوگا، اتنی بڑی بددعا ہے، چھوٹی بددعا نہیں ہے. نبی کے خلاف بددعا کر رہا ہوں، ایک لشکر کے خلاف بددعا کر رہا ہوں، صالحین اور نیک لوگوں کے خلاف بددعا کر رہا ہوں، مجھے بلندی پر جانا ہے. گدھے کو لے کر نکلا.
ایک منزل تک پہنچا کہ گدھا جو آگے نہیں بڑھتا. بلم باورا نے کہا کہ گدھے مجھے اوپر جانا ہے. گدھا آگے نہیں بڑھتا. مارا پیٹا سب کچھ کیا مگر گدھا آگے نہیں بڑھتا. اللہ نے گدھے کو گویائی عطا کی. یہ کمال اللہ کا یہی تو ہے جو گدھے کو گویائی عطا کی. کہ گدھا گویا ہوا. کہے بلم باورا تو غلط کام کے لیے جا رہے ہو. غلط کام میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. اللہ اکبر. زندہ باد گدھا. گدھا زندہ باد. ہر گدھا نہیں, یہ بلم باورا کا گدھا. بعض حیوانات ایکسپشنل کیس ہے. بعض حیوانات جنت میں جائیں گے, ان میں سے یہ گدھا ہے جو جنت میں جائے گا. گدھا گویا ہوا اور اس نے گدھے کو مارا اور گدھے کو شہید کر دیا. اب یہ خود پیدل چلے بلندی کی طرف, بدعا کریں گے موسیٰ اور موسیٰ کی لشکر کے خلاف. بلندی پہ پہنچے تو دیکھیے جو نعمت خدا نے عطا کیا ہے, ظاہر سی بات ہے کچھ ایفرٹس ہیں, کچھ ایفرٹس کے بعد اللہ نے نعمت عطا کی ہے. جو عطا کرنے والا ہے وہ چھین بھی تو سکتا ہے. یہ گئے اوپر گئے کا اس میں اعظم بھول گئے. اب وہ کیفیت نہیں رہی, زبان لکنت میں پڑ گئی. اب وہ بددعا نہیں کر پا رہے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے بجائے کہ وہ موسیٰ اور ان کے لشکر کے خلاف بددعا کریں, اپنی فوج کے خلاف بددعا کر دی. اللہ نے وہ نعمت کو جو عطا کی تھی چھین لیا. کہا تم تکبر سے مبتلا ہوتے ہو, غلط مصرف کرتے ہو, غلط استعمال کرتے ہو نعمت کا. نعمت چھین گئی. اب یہ حضور واپس آئے. واپس آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تو میں بدعا نہیں کر سکتا, اس لیے میں جیسے بدعا کرنا چاہتا ہوں میری زبان لکنت میں پڑ جاتی ہے. مگر ایک ترکیب ضرور میں بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے تم کامیاب ہو سکتے ہو. اسی لیے کہتے ہیں نا ایک روایت, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, اذا فسد العالم فسد العالم. اگر عالم فاسد ہو جائے تو دنیا فاسد ہو جائے گی. عام آدمی فاسد ہو جائے تو کوئی خاص بات نہیں ہے, اتنا اثر نہیں ہوگا. مگر عالم اگر فاسد ہو جائے تو دنیا فاسد ہو جائے گی. اذا فسد العالم فسد العالم. خدا بچائے ان تمام علماء کو جو رائے حق میں خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تکبر سے مبتلا نہ ہو. اب اس عالم جانتا تھا گر کو, اس نے کہا ایک ترکیب میں پیش کرتا ہوں جس کی وجہ سے تمہیں کامیابی ملے گی. کہا کیا ترکیب ہے؟ کہا اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو سنوارو, تجارت کے لیے بھیجو اس قوم کے پاس. وہ جائیں تجارت کریں اور تجارت کے ساتھ ساتھ بدکاریوں میں ملوث ہو جائیں. تو یہی بہترین طریقہ ہے. کسی قوم کو نابود کرنا ہو تو اسے فساد سے دوچار کر دو. اللہ اکبر. اب ماشاءاللہ پوری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے. اسپین کے حالات آپ سنتے ہیں, یہ تو قصہ جناب موسیٰ سے مخصوص نہیں ہے. اسپین جو مسلمانوں کا ایک گھر تھا, مسلمانوں کا ایک کلچرائز سٹی تھا, کلچرائز کنٹری تھا, اس کی کیا حالت ہوئی ہے؟ بس اسی فساد سے دوچار ہوئے اور بس نوجوانوں کو طاقت نہیں رہی کہ وہ ڈیفینس کر سکیں. اسلام کا درد ختم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ اسلامی مملکت غیروں کے ہاتھ میں جانا ہے. اور یہ حال یہ سنت الہی ہے. جس قوم کو سر بلند رہنا ہے وہ خدا کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے. اس قوم کو جب خدا سے ہٹ گئی, فساد میں مبتلا ہو گئے, تو پھر وہ قوم سر بلند نہیں ہو سکتی. اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا. تو عزیزو, اس نے ایک ترکیب پیش کی اور وہ انہوں نے ایسا ہی کیا. چنانچہ معلوم ہوا کہ قوم موسیٰ جو کمانڈرز اور بڑے بڑے سپاہی تھے اس بدکاری میں ملوث ہوئے اور پلیگ کی بیماری پھیل گئی. اور ظاہر سی بات ہے لشکر پلیگ کی بیماری سے مبتلا ہے تو کیسے کامیابی ہوگی؟ پھر جناب موسیٰ کو کئی مہینے لگے کہ اس لشکر کو پیوریفائی کرے, جو برے ہیں ان کو ہٹائے اور پھر اچھے لوگوں کو لائے, اور پھر آخر میں کامیابی جناب موسیٰ کو ملی. مگر اس کا اثر یہ ہوا کہ وقتیہ طور پر جس مقصد کے لیے, جس مشن کے لیے نبی پہنچے تھے, وہ مشن مغلوب ہو گیا, وہ کامیاب نہیں ہو پایا. تو عزیزان محترم, عرض کیا کرنے جا رہا ہوں کہ تاریخ سے ہم عبرت لیں. یہاں 2-3 عبرتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک سبق یہ ہے کہ جو اللہ نعمتوں کو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. جب کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ مت سوچو کہ نعمت میری ہے, نہیں, من عند اللہ. وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, جو برائی ہمیں ملتی ہے, جو بدی ہم سے دوچار ہوتے ہیں, جو عذاب ہم پر نازل ہوتا ہے, وہ ہمارے ہاتھوں کا کرتوت ہے, ہمارے کیے کی جزا ہوتی ہے, کیے کی سزا ہوتی ہے. تو عزیزو,
دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر قوم کو ملوث کرنا ہو کسی برائی میں تو اس کا ہاتھ علماء اگر صالح نہ ہو تو قوم پوری فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اپنے علم سے غلط استفادہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، ایسی تجویز پیش کی کہ پورا معاشرہ فساد سے دوچار ہو گیا۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ گناہ ہم نے اکیلے میں کیا، مگر وہ گناہ جو اکیلے میں کرتے ہو وہ گناہ کو دیکھنے والا شاہد کون ہے؟ خود خدا ہے۔ ایک شخص آیا مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے سوال کیا، یا اپنا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ گناہ کروں، پتہ نہیں میرا نفس مجھے انکریج کرتا ہے کہ میں گناہ کروں، آج کچھ تو نصیحت کیجیے تاکہ میں گناہ سے باز آ جاؤں۔ مولا نے فرمایا بہت سمپل ہے، تو گناہ کرنا چاہتا ہے، اچھا جتنا جی چاہے گناہ کر، مگر اتنا خیال کر لے کہ مملکت الہی سے دور چلا جا، باہر چلا جا، پھر جتنا جی چاہے گناہ کر، مملکت الہی سے باہر چلا جا۔ مولا فرماتے ہیں دعائے کمیل میں کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، اے پروردگار تیری حکومت سے، تیری مملکت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے مملکت الہیہ ہے، ممکن نہیں ہے۔ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، کہ دوسری تجویز مولا نے فرمایا رزق خدا کو کھانا چھوڑ دے، کوئی اور رزق تلاش کر لے، رزق خدا نہ لے، خدا کی طرف سے رزق نہ لے، جتنا چاہے گناہ کر۔ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، جہاں جو کچھ ملتا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے ہے، رزق اللہ بانٹتا ہے، اللہ دیتا ہے، یہ وسیلے اور ہوں مگر اللہ دینے والا ہے رزق۔ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں رزق کہیں اور سے لے لوں۔ اور کوئی چیز ہے، کوئی تجویز ہے؟ کہ مولا نے کہا کہ ہاں، جب موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت سرانے پہنچ جاتے ہیں، تو مرنے سے انکار کر دے۔ اس نے یہ تو ممکن نہیں ہے، بڑے بڑے سکندر اعظم موت کے منہ میں چلے گئے، وہ نہ بچ سکے تو میں کیسے بچ سکوں گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ اگر تم موت سے نہیں بچ سکتا تو کم از کم جب تم وہاں پر جائے گا، آخرت میں جائے گا، جب فرشتے تجھے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو ان سے کہہ دے کہ میں نہیں آؤں گا، ریزسٹ کر کہ میں نہیں آؤں گا۔ کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، وہاں کے فرشتے، وہ یہاں کے آدمی جب جیل لے جاتے تو میں ریزسٹ نہیں کر پاتا ہوں، تو وہاں کے فرشتوں سے کیسے بچ پاؤں گا؟ یہ بھی ممکن نہیں۔ تو مولا نے فرمایا جب تو جانتا ہے کہ تو اتنا کمزور ہے تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو گناہ سے پرہیز کرے۔ تو اس نے عجیب سوال پوچھ لیا کہ آقا آپ معصوم ہیں، یہ کیسے معصوم ہیں؟ بھئی عصمت کیسے ہے کہ کیسے آپ معصوم گناہ نہیں کرتے؟ تو مولا نے فرمایا کہ معرفت ہو تو گناہ نہیں کرتے، ہم معصوم ہیں۔ تو وہ کیسے؟ مولا نے پوچھا یہ جو گندی نالی کا پانی ہے میں کہوں گا تو پی لے گا، کیا کبھی تو نے سوچا ہے کہ میں اس پانی کو پی لوں؟ اس نے کہا کہ اپنا رسول اللہ یہ ممکن نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ بیمار ہو جاؤں گا، یہ تو بہت گندی چیز ہے، میں سوچتا بھی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں یہ پانی پی لوں، یہ گٹر کا پانی پی لوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں معرفت ہے اس گندے پانی کا، اسی طرح ہمیں تمام گناہوں سے معرفت ہے۔ جس طرح تم اس پانی سے بچتے ہو ہم تمام گناہ کی سوچ سے بھی بچتے ہیں۔ یہ ہے معصوم۔ جب معرفت ہو، کبھی کبھی گناہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ خدا رحمت کرے شہید دستغیب کو، انہوں نے کتاب لکھا گناہان کبیرہ، 2 جلدی کتاب ہے ماشاءاللہ، اکثر لینگویجز میں ترجمہ ہو چکی ہے، آن لائن بھی اویلیبل ہے۔ انہوں نے لکھا گناہان کبیرہ۔ مقدمے میں انہوں نے درج فرمایا کہ دیکھو جب تک گناہ کی معرفت نہ ہو گناہ سے پرہیز ممکن نہیں ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں معمولاً کسٹم میں بعض لوگ بھولے بھالے لوگوں کو استفادہ کرتے ہیں، جن کو جانتے نہیں کہ اگر پکڑا جائے گا تو کیا ہوگا، ان کو بھائی صاحب مال تھما دیتے ہیں اور وہ آسانی سے نکل جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کو معرفت نہیں کہ اگر پکڑا جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ معرفت ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ تو اسی طریقے سے ہم گناہ کی مرتکب جو ہو جاتے، معرفت نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس گناہ کا انجام کیا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ نے نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہو، اپنے ہاتھ کو آگ کے اوپر رکھا تو آگ کا کام ہے جلانا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو نیت نہیں کی، مجھے جلنا نہیں چاہیے تھا، میں نے صرف ہاتھ رکھا، نیت نہیں کی۔ کہ نیت کو آتش کون دیکھے گا؟ کوئی آگ نیت کو دیکھنے والی نہیں ہے۔ ہاتھ آیا اور ہاتھ کو
جلا دیا. تو عزیزان محترم، تاریخ ہے، انفلوئنس کام آتا ہے. شریک حیات بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون ہے اور کیا. ہماری بہنیں سن رہی ہوں گی کہ بہنوں کا کردار کیسے ہونا چاہیے. ایک شریک حیات کبھی انسان کو پستی کی طرف لے جا سکتی ہے اور کبھی انسان کو بلندی کی طرف پہنچا سکتی ہے. کہ بس تاریخ کے نمونے ہیں، نمونوں کو سامنے رکھو، زندگی سنوارتے جاؤ، بس یہی ہماری ذمہ داری. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، کوئی فارملٹی نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ دنیا فارملٹی کی دنیا نہیں ہے، یہ حقیقت کی دنیا ہے. ہم آئے ہیں، ہم ہیں، ہمیں اعمال بجا لانا ہے اور ہمیں جواب دینا ہے. فارملٹی کی دنیا نہیں ہے، کئی حقیقت ہے. کل تاریخ کے ان صفحات کو کھولو، مطالعہ کرو. قرآن میں جگہ جگہ پر ایسے قصوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت کے بعد بھی آخر میں کہا گیا ہے رسول اس قصے کو تم کہہ دو لوگوں سے. کیا ہے؟ ایسا قصہ ہوا ہے، تم سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اور ایسی چیز نہ کرو جو انہوں نے کیا ہے، اور اسے پرہیز کرو، تم اپنی زندگی کو بنا لو. کل تاریخ میں ہمیں ایسے صفحات ملتے ہیں کہ ایک عورت کا انفلوئنس، ایک شریک حیات کا انفلوئنس بڑے عالم دین، معمولی نہیں، ایسا عالم دین جو اسم اعظم جانتا ہو. ہم لوگ بہت آسانی سے سن لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، آپ اس کی نتائج کا غور نہیں کرتے. اسم اعظم جاننے والا شخص ہمارے یہاں اگر ہوتا تو یہاں اس سے اپوائنٹمنٹ لینا بڑا مشکل ہو جاتا. یہ اتنا تصور کیجئے، اس سے اپوائنٹمنٹ لینا بہت مشکل ہو جاتا. بھائی اتنی بڑی شخصیت، اب یہ دیکھیے اتنی بڑی شخصیت کہاں اتر گئی کہ اتنی پستی پر کہ اپنے زمانے کے نبی اور رسول کا مقابلہ کرنے لگے. کبھی بھی اپنے پریزنٹ سچویشن پر خوش نہ ہو جائے گا. آج ہم مجلس اعضاء میں شریک ہیں، الحمدللہ. خدا توفیق دے کہ ہمارا دم بھی اسی مجلس اعضاء میں نکلے. خدا توفیق دے آخری سانس تک ہم اس در سے وابستہ رہیں، مگر اکڑنا نہیں چاہیے. کل کیا ہوگا یہ اپنے اعمال بتا سکتے ہیں. میں ان برے لوگوں کی فہرست اپنی جگہ، اس لیے کہ ہم لوگ بہرحال شیعان اہل بیت ہیں، ہم مثال دینا بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم اتنے برے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جب تک ہم مجلس حسین سے وابستہ رہیں گے اتنے برے نہیں ہوں گے. مگر عظمت اور بزرگی کا ایک اندازہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے سلمان کا ایمان، ابو ذر کا ایمان بہت فرق ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایمان کے ممکنہ اعلیٰ درجے تک اپنے آپ کی رسائی ہو، یہ کوشش ہونی چاہیے. تاریخ میں یہ بھی نمونہ ملتا ہے کہ ترمہ ابن عدی، میں آج دو نمونے، دو معمولی نمونے، ایک ایسے نمونے جو اپنے زمانے میں اس سے بہتر کر سکتے تھے، اور ایسے دو نمونے جنہوں نے بہترین کام انجام دیا، پیش کروں گا انشاءاللہ ربط مسائل. ترمہ ابن عدی کون ہے؟ حاتم طائی کا نام سنا ہوگا. حاتم طائی بہت بڑے سخی انسان تھے. حاتم طائی کے بیٹے عدی، ان کے بیٹے عدی مسلمان ہوئے اور الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھے. ان کے پوتے حاتم الطائی مولا کائنات کے بہترین صحابیوں میں سے ایک صحابی. روایتوں میں لکھا ہے، تاریخ میں ہے کہ جب جنگ صفین سے پہلے مولا کائنات نے ان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا معاویہ کے دربار میں، پیغام پہنچایا. انہوں نے وارن کیا معاویہ کو. معاویہ نے دھمکانا چاہا، ڈرانا چاہا. معاویہ نے ایک جملہ کہا، کیا ہے حاتم، تم بتاؤ، اے ترمہ تم بتاؤ، اپنے مولا سے کہہ دو کہ میرا لشکر اتنا کثیر ہے تعداد کے لحاظ سے کہ جس طرح رائی کے دانے ہوتے ہیں گودام میں، جس طرح رائی کے دانے گودام میں ہوتے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے. تو ترمہ ابن عدی نے کھڑے ہو کر برجستہ طور پر، دیکھیں دشمن کے دربار میں جان کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے حق کے پیغام کو پہنچانا، یہ ترمہ کا جگر چاہیے. برجستہ طور پر فوراً جواب دیا کہ ہاں آپ کا لشکر اگر رائے کے دانے کے برابر ہے تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مرغا مالک اشتر ہے جو ان رائے کے دانوں کو چن کے کھا جائے گا. یہ
ابن عدی ہیں سبحان اللہ. جن کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر، یعنی ایک سلطان جائر، ایک ظالم بادشاہ کے دربار میں حق کا کلمہ سنانا یہ بہت بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. یہ نماز پڑھنا تو بہت آسان ہے، روزہ رکھنا تو خوارج کا کام بھی ہے، ہر کوئی رکھ لے گا، مگر یہ کلمہ حق کو جان کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے پہنچانا یہ بڑی عبادت ہے. ترمہ ابن عدی. فرزدق کون ہے؟ بہت بڑے شاعر، ایسے بڑے شاعر کہ جب ہشام ابن عبد الملک کعبے کا طواف کرنا چاہ رہا تھا اور حجر اسود کو چومنا چاہ رہا تھا، ازدحام اتنا تھا، رش اتنا تھا کہ جیسے آگے بڑھتا اس کو ڈھکیل دیا جاتا. بھائی بادشاہ ہے، بادشاہ ہو تو کیا ہوا، کونے میں آ کے بیٹھ گیا ایک تخت پر اور دیکھتا رہا. اتنے میں ایک نحیف اور لاغر اندام شخصیت جن کے چہرے سے نور چھلک رہا تھا، آگے آگے بڑھتے ہیں. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں مجمع خود بخود راستہ دیتا ہے. حجر اسود کے قریب پہنچتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں اور آرام سے واپس آتے ہیں. تو ہشام ابن عبد الملک کو بڑا غصہ آیا، جانتا تھا کہ امام چہاروں میں ہے. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جناب فرزدق کو یہ دیکھا نہ گیا. فرزدق نے فی البداہہ وہاں پر ایک قصیدہ پڑھا. کہتے ہیں کہ اگر فرزدق کے ہی اشعار، پوری زندگی کے اشعار کو ایک طرف رکھیں اور اس قصیدے کو ایک طرف رکھیں، جو ایلوکوینسی کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قصیدہ ان تمام کلام پر بھاری ہوگا. فی البداہہ قصیدہ لکھا، قصیدہ میں قصیدہ پڑھا، کیا کہا؟ اے ہشام تو نہیں جانتا کہ کون ہے؟ میں جانتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. یہ سرزمین بدھا ان کے قدم کو چومتی ہے، یہ مکہ ان کے قدم کو چومتی ہے، یہ صفا و زمزم ان کو پہچانتی ہے. ان کا جد رسول عربی ہے، ان کا باپ علی مرتضیٰ ہے، ان کے ماں فاطمہ زہرا ہے. ایک قصیدہ، اتنا لمبا قصیدہ مولا کی مدح میں کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پوری شاعری ایک طرف زندگی کی اور یہ قصیدہ ایک طرف. اتنے بڑے شاعر، ان کی بزرگی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. عزیزوں، میں کیوں یہ ان حالات کو پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو کون سے اسٹینڈرڈ میں پانا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، اور کربلا کے شہداء کی عظمت کیا ہے. ایک طرف فرزدق، ایک طرف ترمہ ابن عدی، اور ایک طرف ہے حبیب ابن مظاہر، اور ایک طرف ہے زہیر ابن قیم. روایتوں میں لکھا ہے کہ ترمہ ابن عدی آئے، مولا سے ملاقات کی، کوفہ سے نکل کر آ رہے تھے، اور اس وقت پہنچے کہ جب ہر کا لشکر روبرو تھا. ترمہ نے مشورہ دیا کہ آقا آپ، یہ جگہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یمن میں آ جائیے گا، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں میں 10,000 فوج فراہم کروں گا. مولا نے کہا نہیں، میں نے ارادہ کر لیا ہے، جو ہو کے رہے گا. اس ارادے سے ہمیں باز آنا نہیں چاہتے. ترمہ ابن عدی چاہتے تھے کہ امام کے ساتھ ہو جائیں. بعض روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ آذوقہ لے کر آیا ہوں، کچھ ریشن لے کر آیا ہوں، کچھ سامان لے کر آیا ہوں، اپنے اہل و عیال کو میں دے دوں اور میں واپس آ جاؤں، آپ سے ملاق ہو جاؤں. اللہ اکبر. ترمہ ابن عدی ایک طرف امام ہے، ایک طرف امام وقت. ترمہ آپ کی شجاعت پر لاکھوں سلام، آپ کی عظمت پر لاکھوں سلام، مگر ترمہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہاری جگہ کربلا کے شہداء کی برابر نہیں ہو سکتی. کم اب ایک ولی خدا ہے، امام وقت ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اہل و عیال وہاں پر انتظار کر رہے ہیں، میں آذوقہ دے کر آ جاؤں. روایتوں میں ہے کہ وہ گئے، جب واپس آئے تو شہادت ہو چکی تھی. پچھتایا، بہت روئے، بہت روئے، بہت گڑ گڑایا، اور اسی راہ میں انہوں نے جان دے دی. مگر کربلا کے شہداء کی فہرست میں ترمہ ابن عدی کا نام نہیں. ایک کردار. فرزدق بڑے شاعر، اہل بیت کے شاعر. فرزدق کے سلسلے میں لکھا ہے کہ مولا ہدایہ پیش کرتے تھے، اور فرزدق نے کہا مولا میں آپ کی مدح میں جو شعر کہتا ہوں اس ہدیے کے لیے نہیں ہے، ہدیے کو واپس کر دیا. مولا نے کہا نہیں نہیں، اس ہدیے کو رکھو، آپ کی عظمت، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اتنا بڑا شاعر.
مگر مکے کی طرف جاتے ہیں حج کا قصد کرتے ہوئے، مولا حسین سے ملاقات ہوتی ہے، مولا حسین سے کچھ سوال کرتے ہیں حج کے سلسلے میں اور پوچھتے ہیں مولا آقا سب حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ واپس حج سے نکل رہے ہیں؟ مولا نے کہا نہیں، میں تو ارادہ کر لیا ہے، مجھے کوفہ کی طرف جانا ہے، کربلا بسانا ہے۔ فرزدق بات چیت کرتے ہیں، مولا پوچھتے ہیں کوفے کی کیفیت کیا ہے، لوگ کیسے ہیں؟ تو فرزدق جواب میں کہتے ہیں قلوبہم معک وسیوفہم علیک، ان کے دل تو تمہارے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں تمہارے اگینسٹ ہیں۔ جانتے ہیں کوفی کے تم کون ہو، جانتے ہیں کوفی کی تمہاری عظمت کیا ہے، مگر افسوس کہ دنیا داری نے انہیں تلوار آپ کے خلاف کھڑا کرنے کو مجبور کر دیا۔ اتنا بڑا جملہ کہتے ہیں شاعر، اتنی بڑی عظمت کی بات کرتے ہیں اور پھر حج کے لیے نکل جاتے ہیں۔ میں کہوں گا فرزدق آپ کی شاعری پر ہمارا لاکھوں سلام، ہمارے دلوں پر آپ کی حکومت ہے، محبت ہے، ہم چاہتے ہیں مگر کربلا کے شہداء کی عظمت آپ کو نصیب نہیں ہو۔ اب ہمارا لاکھوں سلام ان دو بزرگ ہستیوں پر کہ جن کی صالح اور نیک بیویوں نے انہیں اس راستے پر کھڑا کر دیا جس راستے پر امام کہتے ہیں، امام معصوم امام ششم فرماتے ہیں بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ فدا ہوں اے شہداء کربلا۔ ایک معصوم کہے میرے ماں باپ فدا ہوں تو شہداء کربلا کی عظمت کتنی بلند ہے۔ کہا زہیر اصالتاً تاریخ میں لکھا ہے کہ زہیر عثمانی مسلک کے تھے، اوائڈ کرتے تھے، جیسے قافلہ جاتا تھا بڑھتا جاتا تھا کوفے کی طرف، یا اوائڈ کرتے کہ امام سے نہ ملے، معلوم تھا کہ امام سے ملاقات ہو تو امام انوائٹ کریں گے، اور انہیں معلوم تھا کہ کوفے والے امام سے وفاداری نہیں کریں گے، اور انجام پتا تھا انجام کا۔ ایک مرتبہ ایک منزل ایسی آئی کہ امام کا سامنا ہوا اور امام نے قاصد کو بھیجا، جب قاصد آیا تو پوچھا کہ کون ہو، تو اس نے کہا میں حسین کا قاصد ہوں، حسین تمہیں بلا رہے ہیں۔ سر کو جھکا لیا، سوچنے لگا۔ اب خواتین کا کردار دیکھیے، شریکہ حیات کہتی ہیں کہ نواز رسول تمہیں بلائے اور تم سوچ میں پڑے ہو، کس بات کی سوچتے ہو؟ یہ لو میرا مقدر تم اور لو، میں جاؤں گی حسین کی نصرت کے لیے۔ خواتین کا کردار للکارا، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، جب بھی تمہارے شریک حیات میں کوئی کمی محسوس کرتے ہو دین کے سلسلے میں، اٹھو، اس شریک حیات زہیر کی طرح تم جگانا چاہیے۔ یہ ہے کردار، یہ کردار سازی، یہ ہے معاشرہ۔ زہیر آئے امام کی خدمت میں، گفتگو تاریخ میں نقل نہیں ہے مگر یہ تو نقل ہے کہ جب وہ خیمے سے باہر آ رہے تھے تو چہرہ کھل رہا تھا، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور جب اپنے خیمے میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ سب کو خدا حافظ، یہ مان لو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لو۔ اب یکتا زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دیا، جاؤ تم آزاد اپنے بھائیوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ اکبر۔ شریک حیات فرماتی ہیں کہ جب اچھا وقت تھا تو میں آپ کے ساتھ دے رہی تھی، میں آپ کے ساتھ تھی، مگر اس وقت آپ کو برا وقت آیا ہے تو میں چھوڑ دوں، اور وہ بھی ایسا وقت کہ اپنے امام کی نصرت کا موقع مل رہا ہے۔ اے زہیر، یہ تو نے انصاف نہیں کیا کہ جب زندگی چل رہی تھی حسین کا ساتھ نہیں تھا تو مجھے اپنے ساتھ رکھا، جب حسین کی مائیت مل گئی تو کیا اتنا سیلفش ہو گئے کہ میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو؟ تو روایت کہتی ہے زہیر نے اپنی زوجہ کو بھی بلا لیا، زوجہ بھی کربلا میں شریک رہی، قربانیوں کو پیش کیا۔ مجھے پورے مسائل بیان کرنا نہیں ہے، زہیر کا ایک جملہ معرفت کا جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، کتنا پیارا جملہ ہے۔ جب حسین نے کربلا میں خطبہ دیا، خطبے کے بعد زہیر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا آپ کے خطبے کو ہم نے سن لیا، اگر یہ دنیا خالد ہوتی یا ہمیشگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تب بھی آپ کے ساتھ میں قیام کر کے اپنی جان کو دے دیتا۔ یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اب جو موت ہمیں آنی ہی ہے اور ہماری دنیا مختصر ہے تو یہ تو دور کی بات ہے، اگر دنیا خالد بھی ہوتی ہمیشگی ہوتی تب بھی میں آپ کا ساتھ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا میں نہ دنیا چاہتا ہوں نہ عقبہ چاہتا ہوں، میں آپ کی معیت چاہتا ہوں، آپ کی ہمراہی چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جان دینا چاہتا ہوں۔ یہ رہے زہیر۔ اور بس عزاداروں، آج کے مسائل آپ سنیں گے، بس دن تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ ابھی تو ہم نے محرم کا آغاز کیا تھا،
یہ لو آج تیسری محرم آ گئی. دن گزرتے جائیں گے. ایک ایسے شخصیت کو حسین نے دعوت دی کہ جس کو فقیہ کے نام سے بلایا. فقیہ کے معنی مجتہد. مجتہد عام مجتہد نہیں، جس کو حسین کہے مجتہد، وہ بڑا مجتہد ہوتا ہے. خط بھیجا حسین کی جانب سے حبیب ابن مظاہر اس فقیہ مرد فقیہ کے نام کہ اے حبیب تمہارا دوست نرغہ اعدا میں گر چکا ہے، کربلا میں آ چکا ہے، اب کوئی نصرت کے لیے نہیں ہے. اے حبیب اگر اپنے ایمان کی نصرت کرنا چاہتے ہو، اے حبیب اپنے دوست کی نصرت کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو. حبیب خط کو لیتے ہیں، الٹتے جاتے ہیں. زوجہ پوچھتی ہے یہ کون سا خط ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لینا چاہا. حبیب نے کہا حسین بلا رہے ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ پورے راستے بند ہو چکے ہیں، ابن زیاد نے راستوں کو بند کر دیا ہے، کوئی جا نہیں سکتا کربلا تک، کوئی کربلا تک پہنچ نہیں سکتا، تو میں کیا کروں؟ تو زوجہ نے کہا اے حبیب نواز رسول بلا رہا ہے، بچپن کا ساتھی بلا رہا ہے، اور وہ اس حالت میں بلا رہا ہے کہ نرغہ اعدا میں گر چکا ہے، سوچ رہے ہو؟ تو حبیب نے کہا کیا کروں؟ اگر میں چلا بھی جاؤں کسی طرح تو وہ میرے گھر کو برباد کر دیں گے، گھر کو ویران کر دیں گے، آپ کو اسیر کر لیں گے. بس یہ سننا تھا. زوجہ حبیب نے کہا میرے سرتاج میرا گھر خراب ہو تو ہو، مجھے اسیر بنا لے تو بنا لے، مگر حسین بے کس کی نصرت تمہیں کرنا ہوگا. میں کہوں گا لاکھوں سلام ان خواتین پر جنہوں نے اپنے کردار سے کربلا کو سجایا، کربلا میں ایسوں کو سجایا کہ جس کو فقیہ کا لقب ملا. اور یہ فقیہ عصر عاشور کا وقت آیا، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنا چاہ رہے تھے. حسین نے اعلان کیا اب ہمیں نماز کی مہلت دے دو. ایک مرتبہ ایک مرد ملعون نے وہ کہتا ہے، حسین ابن نویر کہتا ہے کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے. آزاد میں نے مصائب پڑھ لیا اور آپ میں نے آسانی سے جملہ ادا کیا اور اب آسانی سے جملہ سن لیا. اگر مجھ جیسے ایک معمولی طالب علم سے کوئی کہے کہ مولانا آپ کی نماز قبول نہیں، تو میں زندگی بھر اس توہین کو برداشت نہیں کروں گا کہ امام میں وقت ہے جس کے صدقے سے نماز آئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں، اس سے کوئی مسائل ہے. تو اب یہ فقیر سمجھتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. میں تلوار کو اٹھایا اور کہا آقا اب مجھے مرنے کی اجازت دو. کہا کسی نے کہا کہ اے مرد مجاہد، اے فقیر نماز تو پڑھ لو، حسین کے پیچھے نماز پڑھ لو. اس فقیر نے کہا نہیں، میں تشخیص دیتا ہوں کہ یہ نماز کا وقت نہیں ہے، میں نماز کو حوض کوثر میں مولا کے پیچھے پڑھ لوں گا. اب امام کی توہین مجھ سے برداشت نہیں. گئے 70 سال کا بوڑھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، ایسے جنگ کی کہ کئی لائنوں کو واصل جہنم کیا. جب گھوڑے سے گرے کہا میری مدد کو پہنچو. حسین سرانے پہنچے، سر کو حبیب کے زانوں پہ رکھا. حبیب نے ایک جملہ کہا آقا کیا میں نے وفا کی؟ حسین نے کہا بہت خوب. اے حبیب تم نے بہترین وفاداری کا ثبوت دیا. میں کہوں گا اے حبیب ابن مظاہر، اے فقیہ علی مقام بڑے خوش نصیب ہیں. دنیا میں ایسا مرتبہ، آخرت میں ایسا مرتبہ، جان نکلی تو حسین کے زانوں پر، مگر عصر عاشور آئیے گا یہ زہرا کا لال جو آپ کے سر کو زانوں پہ رکھا ہے، کوئی نہیں جو اس سر کو زانوں پہ رکھے. فاطمہ سر کھلے آئی ہے اور پیٹ رہی ہے کہ میرا بیٹا حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارلا پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ اس عزاداری کا. پروردگار ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، مزید عزاداری
معرفت کے ساتھ منانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین عزادار پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ مشاہد مشرفہ کی حفاظت فرما. بار الہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب کو فراہم فرما. ہم سب کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. ہم سب میں اتحاد اتفاق کا پیغام عام کر دے. بار الہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمارا امام پردہ غیب میں خوش ہو کے ہمیں دعا دینے لگے. بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس عزاداری کا، تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، تیرے ولی خاص امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما.